السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان شہر القیام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے اور اوقات بھی بتائے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے. عبادت میں سب سے اہم چیز فرض نمازوں کی بروقت ادائیگی ہے. اس کے علاوہ نوافل، چاشت، اشراق وغیرہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں. اور رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ کے نیک بندے ہمیشہ راتوں کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. عام دنوں میں قیام اللیل کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن رمضان کی برکت اور باجماعت نماز تراویح کی صورت میں یہ آسان ہو جاتا ہے. متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون. وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے. ایک اور موقع پر فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب. یعنی دو کام ہیں، ایک تو یہ کہ گناہوں کو دور کرتی، مٹا دیتی جو پہلے سے ہو چکے ہیں، اور دوسرے آئندہ بچنے کی صلاحیت بھی اس سے پیدا ہوتی. رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی. تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا اور طویل قیام کیا، خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے. آپ نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی، یعنی تراویح خود پڑھی، آپ نے اپنی پڑھی اور صحابہ نے اپنی پڑھی. پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ایک تہائی رات گزر گئی. پھر 24ویں رات کو نماز نہ پڑھائی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھائی. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آرزو تھی کہ آپ باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے. آپ نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا. پھر آپ نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی. 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلا لیا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے. راوی کہتے ہیں، میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا سحری، یعنی اتنی دیر تک پڑھاتے رہے. آخری عشرے کی نماز سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں صرف دن کی عبادت نہیں، رات کی عبادت بھی کرنی چاہیے اور اس کی بہت فضیلت ہے، اور اس میں جتنا زیادہ لمبا قیام ہو اتنا ہی اچھا ہے. 20 دنوں تک تو آپ ایک روٹین میں تراویح پڑھتے ہیں، لیکن پھر 21ویں رات سے جب طاق راتیں شروع ہو جاتی ہیں اور آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت قیام اللیل کی جو مدت ہے اس کو بھی بڑھا دینا چاہیے. جیسے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر رات کو مدت بڑھتی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کرو، تو آپ نے اپنے لیے کچھ سوچا کہ آپ کس طرح یہ کر سکتی، کیونکہ یہ بھی آپ کا ہوم ورک تھا. اور یہ صرف ایک دن سوچنے کی بات نہیں ہے، تو ساری زندگی سوچنے کی بات ہے، اور اس پر بھی غور و فکر کرتے رہیے کہ آپ کس طرح زبان سے، ہاتھ سے، قلم سے، کس طریقے سے آپ یہ جہاد کر سکتی.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جو ہوں افطاری کے بعد واک کرتی ہوں، تو جو میری واک والی پارٹنر ہے میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جو آپ کا لیکچر ہوتا ہے وہ 30 to 40 منٹ سمرائز کر کے ان کو بتاتی ہوں. تو وہ بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی. تو کنٹینیوسلی 3 days جو ہے وہ الود آتی رہی ہیں اور فرسٹ ٹائم آئی تھی. تو آج انہوں نے فارم سبمٹ کروانا تھا، جا کے وہ کہہ رہی تھی کہ میں انشاءاللہ آیا کروں گی روزانہ. تو آپ پھر 40 منٹ واک کر کے قیام کر لیتی ہیں؟ ماشاءاللہ. ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز سے ہماری انرجی کم ہو جائے گی، حالانکہ وہ بڑھ جاتی. اور کوئی کچھ باقیوں کے ذمہ نہیں ہے؟ جاہدہم بہ جہادن کبیرہ صرف چند مخصوص لوگوں کی ذمہ داری. سب لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں کسی نہ کسی طرح ضرور اس فریضے کو انجام دیتے رہیں. اور وہ سب سے زیادہ فکر مند ہوگا جو سب سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرے گا کہ وہاں جا کر مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، حساب دینا ہے اس نعمت کا، یعنی نعمت قرآن کا، کہ اس کو پا کر صرف اپنے تک رکھ لیا یا اسے آگے بھی پہنچایا.